ڈکی بھائی کا جو معاملہ ہے اس حوالے سے کچھ نئی اپڈیٹس بھی سامنے آئی ہیں اور اس مرتبہ صرف ڈکی بھائی نہیں بلکہ ڈکی بھائی کی جو بیگم ہیں اروبا جتوئی ان کے حوالے سے بھی کچھ اہم خبریں ہیں۔ سائبر کرائم ایجنسی ہے ان کی جانب سے 20 افراد کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ 20 افراد کو کیوں گرفتار کیا گیا، ان کا کیا تعلق ہے، سارا معاملہ کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک سرپرائز بھی ہے، یہ بھی سائبر کرائم کی ہی انویسٹیگیشن سے ریلیٹڈ ہے۔ یہ معاملہ کافی زیادہ کھلنا شروع ہو گیا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، پچھلے 12 گھنٹے میں جو اہم خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں اس کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے۔ خاص طور پہ ڈکی بھائی کا جو معاملہ ہے اس حوالے سے کچھ نئی اپڈیٹس بھی سامنے آئی ہیں اور اس مرتبہ صرف ڈکی بھائی نہیں بلکہ ڈکی بھائی کی جو بیگم ہیں اروبا جتوئی ان کے حوالے سے بھی کچھ اہم خبریں ہیں، وہ بھی میں ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں جو میرے پاس موجود ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو سائبر کرائم ایجنسی ہے جن کے ہم نے جو ایڈیشنل ڈائریکٹر تھے ان کو ہم نے بلایا ہوا تھا، ان کی جانب سے 20 افراد کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ 20 افراد کو کیوں گرفتار کیا گیا، ان کا کیا تعلق ہے، سارا معاملہ کیا ہے، یہ خبر بھی ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ بھی تھوڑی دیر میں شیئر کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سرپرائز بھی ہے، یہ بھی سائبر کرائم کی ہی انویسٹیگیشن سے ریلیٹڈ ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں کیونکہ یہ معاملہ کافی زیادہ کھلنا شروع ہو گیا ہے۔ اس کی ساری ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجئے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا۔ اچھا جی، میں ویڈیو میں آگے چل کے بشرا بی بی کی بہن جو ان کی بہن ہے مریم وٹو صاحبہ، انہوں نے مجھ سے کل رات کو رابطہ کیا ہے، کچھ ان کی جانب سے بھی کچھ خبریں آئی ہیں، وہ بھی میں ویڈیو میں آگے چل کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ لیکن سب سے پہلے میں ذرا موسم کے حوالے سے جلدی سے آپ کے ساتھ جو ہے چند اپڈیٹس میں شیئر کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ خبریں ہے کہ کراچی کے مختلف علاقوں میں 60 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوائیں چلیں، جس کے بعد تیز بارش ہوئی، جس کے سبب اربن فلڈنگ کا خطرہ جو ہے وہ پیدا ہوا ہے۔ اور بارش ہوتے ہی کراچی کے مختلف علاقوں میں ایک بار پھر بجلی بند ہو گئی کل، جبکہ بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں پیر کی صبح سے گئی بجلی تاحال ابھی تک بحال نہیں ہوئی۔ مجھے بہت سے میرے جاننے والے، میں 8 سال تقریباً میں کراچی رہا ہوں، تو بہت سے لوگ میرے وہاں پہ جاننے والے ہیں، تو وہ ان میں سے کئی لوگوں کے جو ہے وہ مجھے میسیجز بھی آئے کہ جی ہمارے علاقے میں 2 دن ہو چکے ہیں، لائٹ ابھی تک جو ہے وہ واپس نہیں آئی ہے۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹے میں کراچی میں مزید بارشوں کی پیشگوئی کی ہوئی ہے۔ آج دوبارہ کراچی کے اندر جو ہے بارش ایکسپیکٹڈ ہے، جبکہ حکومت سندھ کی جانب سے اور ان کے وزراء کی جانب سے، وزیر اعلیٰ کی جانب سے جو ہے وہ لوگوں کو بار بار یہ درخواست کی جا رہی ہے کہ آپ اپنا گھر جو ہے وہ بلا وجہ غیر ضروری سفر مت کریں، باہر مت نکلیں، کوشش کریں کہ آپ لوگ اپنے گھروں میں ہی رہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سندھ بھر میں جو ہے وہ آج پھر تعطیل کا اعلان کیا گیا تاکہ عوام جو ہے وہ گھروں کے اندر ہی رہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس طوفان اور بارش کی وجہ سے 16 پروازیں جو ہیں کراچی میں منسوخ ہوئیں، جن میں 70 میں جو ہے وہ تاخیر بھی ہوئی، جبکہ ایک پرواز کی لینڈنگ جو ہے وہ ملتان ایئرپورٹ کے اوپر کرنی پڑی۔ مدینہ سے کراچی آنے والی قومی ایئر لائن کی پرواز کو ملتان میں اتارا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نجی اور سرکاری اسکول جو ہیں وہ آج بھی کراچی کے اندر جو ہے وہ بند رہیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مراد علی شاہ صاحب جو وزیر اعلیٰ ہیں سندھ کے، انہوں نے کہا ہے کہ جی موسمی تبدیلی کے اثرات پوری دنیا پر مرتب ہو رہے ہیں، اور پچھلے ہفتے خیبر پختونخوا اور گلگت میں بارشوں کے بعد 400 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ لاہور اور دنیا بھر میں بارشوں سے شہر ڈوب گیا۔ کراچی میں کل 12 گھنٹوں کے دوران مجموعی طور پر 200 ملی میٹر یا اس سے بھی زیادہ بارش جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو خبر ہے وہ خیبر پختونخوا کے حوالے سے ہے، جس میں سیلاب سے سرکاری اداروں میں پہنچنے والے نقصانات کے حوالے سے ایک ابتدائی رپورٹ جو ہے وہ سامنے آئی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ صوبائی حکومت کو تقریباً 20 ارب روپے کا ان سیلاب کی وجہ سے جو ہے نقصان ہوا ہے۔ انفراسٹرکچر، بلڈنگز، اور یہ اس کا اگر ایک تخمینہ لگایا جائے وہ تقریباً 20 ارب روپے جو ہے وہ بنتا ہے۔ اور رپورٹ کے مطابق صوبے کے 20 محکموں کی 603 سرکاری املاک کو نقصان پہنچا ہے، اور بٹگرام میں سب سے زیادہ 214 سرکاری املاک کو نقصان پہنچا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ محکمہ آبپاشی کو 10 ارب 32 کروڑ 80 لاکھ روپے سے زیادہ کا نقصان پہنچا ہے، اور اسی طرح محکمہ CNW کو 3 ارب 43 کروڑ 80 لاکھ، محکمہ تعلیم کو 1 ارب 44 کروڑ 90 لاکھ، اور محکمہ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کو 21 کروڑ 70 لاکھ روپے کا نقصان ہوا ہے۔ تو بہت بڑے اسکیل کے اوپر جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے اندر نقصان ہوا ہے حالیہ ان بارشوں کی وجہ سے۔ اچھا جی، اب آ جائیں اس خبر کی طرف جس کے بارے میں نے آغاز میں بات کی تھی، اور وہ ہے ڈکی بھائی کے حوالے سے۔ کل ہم نے ایک پوڈ کاسٹ کیا تھا جو ایڈیشنل ڈائریکٹر ہیں ان کا، محمد سرفراز چودھری صاحب، بڑا تفصیلی میں نے وہ پوڈ کاسٹ کیا تھا، لوگوں نے بہت پسند کیا۔ ہم کوشش کریں گے کہ اس سٹوری کو ہم اور بھی فالو کریں، اور اسی سلسلے میں اگلی میری جو اپڈیٹ ہے وہ بھی میں آپ کو اس سلسلے میں دینے جا رہا ہوں۔ خبر یہ ہے، میں پہلے ڈکی بھائی کے بارے میں بات کرتا ہوں، اس کے بعد اگلی خبر کی طرف آتا ہوں۔
مجھے یہ پتہ لگا ہے کہ ڈکی بھائی جو ہیں وہ اس وقت پوری طرح نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے ساتھ جو ہے وہ کوآپریٹ کر رہے ہیں. ان سے کل جو ہے وہ کویشچننگ بھی ہوئی ہے, انویسٹیگیشن بھی کی گئی ہے ان سے, اور جو میرے پاس ڈیٹیلز ہیں وہ میں فی الحال اس کو شیئر اس لیے ایگزیکٹ ڈیٹیلز میں اس لیے نہیں شیئر کر سکتا کیونکہ سب جوڈس معاملہ ہے, آلریڈی کورٹ کے اندر معاملہ چل رہا ہے, تو میں نہیں چاہتا کہ انویسٹیگیشن جو ہے اس کی وجہ سے ہرٹ ہو, لیکن چند تفصیلات جو ہیں وہ میرے پاس اس متعلق بھی آئی ہیں. لیکن ایک اور جو امپورٹنٹ خبر ہے وہ یہ ہے کہ ان کی جو بیگم ہے ڈکی بھائی کی, اروبا جتوئی صاحبہ, وہ بھی کل جو ہے وہ سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی میں پیش ہوئی ہیں, اور ان سے بھی تقریباً 1 سے 2 گھنٹے کی انویسٹیگیشن ان سے بھی کی گئی ہے. اور اطلاعات کے مطابق شاید ان کی جو والدہ ہیں ڈکی بھائی کی وہ بھی شاید ساتھ آئی ہوئی تھیں ان کے. دوسری بات یہ کہ اروبا جتوئی جو ہیں, جو ان کی بیگم ہے, وہ ضمانت قبل از گرفتاری لے کر آئی ہوئی تھیں, تو ان کو اس بات کا شک تھا کہ کہیں جس طرح ڈکی بھائی کو گرفتار کیا گیا ہے تو کہیں ان کو بھی گرفتار نہ کر لیا جائے, جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی بیل بیفور اریسٹ جو ہے وہ پہلے ہی کروا لی تھی. ان کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان کی وکلا کی پوری ایک ٹیم بھی جو ہے وہ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی وہاں پہ پیش ہوئی اور ان سے جو ہے وہ کویشچننگ کی گئی. میں نے یہ اپنی مطلب سورسز سے میں نے یہ پوچھا کہ جی یہ بتائیے کہ کیا ان کی بھی یہ بھی مطلب زیر تفتیش ہیں یا ان کو جو آلریڈی ڈکی بھائی کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اس سلسلے میں بلایا گیا ہے. تو اس کی ڈیٹیلز یہ ہیں کہ نہیں, ان کو بطور ملزمہ وہاں پہ جو ہے وہ نہیں بلایا گیا, بلکہ ڈکی بھائی کے کیس کے حوالے سے, کیونکہ یہ بھی ان کے ساتھ ویڈیوز کے اندر نظر آتی رہی ہیں, تو اس وجہ سے ان سے بھی جو ہے وہ انویسٹیگیشن کی جا رہی تھی کہ اس کا جو منی ٹریل ہے یا کیا تعلق ہے ڈکی بھائی کا ان تمام کمپنیز کے ساتھ جو مبینہ طور پہ جوئے کے اندر ملوث ہیں. تو اس لیے ان کو جو ہے وہ بلایا گیا کہ کہیں وہ بھی جو ہے اگر کوئی انفارمیشن جو ہے وہ شیئر کرنا چاہیں. دوسرا, جس طرح پی سی ایل کے حوالے سے, یعنی کہ پاسپورٹ کنٹرول لسٹ, جس کے اندر ڈکی بھائی کا نام آلریڈی ڈلا ہوا تھا, جس کی وجہ سے جب وہ باہر ٹریول کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور ان کو امیگریشن کاؤنٹر سے ہی گرفتار کیا گیا تھا, تو میں نے یہ سوال کیا کہ کیا اروبا جتوئی جو ہیں ان کا نام بھی کیا پی سی ایل میں ڈالا گیا ہے, کیا وہ بھی پاکستان سے باہر ٹریول نہیں کر سکتی؟ تو میرے پاس یہ خبر پہنچی ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, وہ بطور ملزمہ انڈر انویسٹیگیشن نہیں ہے, صرف ایک وٹنس کے طور پہ جو ہے ان کو اس معاملے کے اندر بلایا گیا تھا. دوسرا, ایک اور جو بڑی خبر ہے جو میرے پاس پہنچ رہی ہے کہ اگلے 1 سے 2 دن کے اندر کوئی بہت بڑی دھماکے دار خبر جو ہے وہ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی سے آنے والی ہے, اور اس کا تعلق ڈکی بھائی سے نہیں ہے. یہ مجھے ابھی تک اتنی خبر ہے کہ ان کا اس سے تعلق نہیں ہے, یا رجب بٹ وغیرہ یا یہ جو یوٹیوبرز ہیں اس کے اس سارے معاملے کے ساتھ, یا یہ جو جوئے کی کمپنیز کو الیجڈ سپورٹ کی جو بات ہے, یہ اس کا اس سے تعلق نہیں ہے. یہ کوئی اور بہت بڑا دھماکہ جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے, لیکن ابھی یہ کیونکہ کنفرم نہیں ہے اور اس لیے چونکہ ابھی تک انہوں نے اس کو آفیشیلی اناؤنس نہیں کیا, اس لیے میں اس کی مزید ڈیٹیل جو ہے میں شیئر نہیں کروں گا. لیکن میرے پاس جو کم از کم میرے سورسز سے خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک اور بہت بڑا نام جو ہے اس کے اگینسٹ بھی کارروائی جو ہے وہ ہو سکتی ہے. اب یہ وسیم اکرم بھی نہیں ہے, پلیز یہ مت سمجھے, کیونکہ ان کا نام بھی آیا تھا, لیکن وہ ہمیں سرفراز چودھری صاحب نے پوڈ کاسٹ کے اندر ہی کلیئر کر دیا تھا کہ ابھی تک آفیشیلی ان کے اگینسٹ کسی قسم کی کوئی کمپلینٹ نہیں ہے, لیکن کوئی اور بہت بڑا نام جو ہے وہ سرفیس کر سکتا ہے اگلے 24 سے 48 گھنٹے کے اندر. لیٹس سی کہ وہ اس پہ کیا کرتے ہیں. دوسرا, این سی سی آئی ملتان کی جانب سے بھی ایک کارروائی کی گئی ہے اور وہاں پہ منظم مالی فراڈ میں ملوث 20 ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے. تعلق اس کا سائبر کرائم کے ساتھ ہی ہے. ملزمان نے پاکستانی اور غیر ملکی شہریوں کو سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہے بتایا گیا کروڑوں کا نقصان پہنچایا. یہ تصویر بھی آپ سکرین پہ ان کی دیکھ رہے ہیں, بلر کی ہوئی ہے. ان لوگوں نے فیس بک, ٹک ٹاک اور واٹس ایپ کے ذریعے بتایا گیا ایلیجڈلی فراڈ کا ایک جال بچھایا ہوا تھا, اور امداد کے چکر میں, رشتوں کے چکر میں اور گیم شوز کے نام کے اوپر وہ شہریوں کو بیوقوف بنا رہے تھے, اور جعلی کون بنے گا کروڑ پتی اسکیم سے بھی غیر ملکی شہریوں سے بھاری رقم جو ہے وہ بٹوری گئیں, اور متاثرین کو یقین دلانے کے لیے غیر ملکی کرنسی بھی دکھائی جاتی تھی, اور فراڈ میں رشتہ ویب سائٹ اور جعلی بینک کالز کا بھی جو ہے وہ استعمال کیا گیا. گرفتار ملزمان میں شور کوٹ, جھنگ, ملتان اور دیگر شہروں کے رہائشی شامل. آپ اندازہ کیجئے کہ کن کن جگہوں سے, دور دراز ایریا سے جو ہے وہ لوگوں کو لا کے جو ہے ان ینگسٹرز کو اس کام کے اندر لگایا گیا ہے. اور این سی سی آئی کا کہنا ہے کہ جی متاثرہ افراد کی نشاندہی اور مالی نقصان کا تخمینہ جو ہے وہ فی الحال لگایا جا رہا ہے. تو نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی جو ہے وہ بہت ایکٹیو ہوئی ہے, اور اس قسم کی اچھی بات ہے میرے خیال میں, دیٹ از ویری گڈ کہ کہیں پہ بھی اس قسم کے اگر کوئی فراڈز ہوتے ہیں اور ان کو پکڑا جاتا ہے تو دیٹس ویری گڈ. ان کے اگینسٹ ہر صورت جو ہے وہ کارروائی ہونی چاہیے. سیاسی معاملات کی طرف ذرا تھوڑا سا آتے ہیں,
اور وہ یہ ہے کہ آج عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ 2 کیس کی اڈیالہ جیل میں سماعت جو ہے وہ مؤخر ہو گئی ہے. کل رات کو یہ خبر پہنچی اور عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے وکلاء کو سماعت مؤخر کیے جانے سے باقاعدہ طور پہ آگاہ کر دیا گیا ہے. مجھ سے کل رات کو جناب بشرا بی بی کی جو بہن ہے مریم وٹو صاحبہ, انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ جی میں بشرا بی بی کے حوالے سے کچھ انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی ہوں جو ان کی طرف سے آ رہی ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا, یہ مریم وٹو صاحبہ کہہ رہی ہیں. کیا یہ سب کچھ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا مجھے اس کے بارے میں نہیں پتا, ان کی بہن جو بتا رہی ہے میں صرف آپ تک ایک خبر پہنچا رہا ہوں کہ یہ انہوں نے سب کچھ کہا ہے. وہ یہ کلیم کر رہی ہیں کہ جی ان کو جو ہے وہ بشرا بی بی کو جو ہے وہ سی کلاس سیل کے اندر رکھا ہوا ہے اور انہوں نے کہا کہ جس جگہ پہ رکھا ہوا ہے ایلیجڈلی اس کی چھت بھی جو ہے وہ ٹپک رہی ہے اور سیل کے اندر جو ہے پانی آ جاتا ہے جب بھی وہاں پہ بارش ہوتی ہے. انہوں نے کہا کہ وہاں پہ پانی جو ہے جو بجلی کا سوئچ بورڈ ہے اس کے اوپر بھی پانی گرتا ہے اور اس کی وجہ سے بجلی کا جو ہے وہ جھٹکا لگنے کا بھی بہت خدشہ ہے اور ان کو بجلی کے جھٹکے اس کی وجہ سے شاکس جو ہیں وہ لگ چکے ہیں. بشرا بی بی کے بارے میں وہ یہ کلیم کر رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ ان کے سیل کے اندر جو ہیں وہ کیڑے مکوڑے وہاں پہ موجود ہیں اور کن کھجورا وغیرہ بھی وہاں پہ دیکھا گیا ہے ان کے سیل کے اندر اور اس کی وجہ سے ایک دو دفعہ جو ہے ان کو انہوں نے کاٹا بھی ہے اور جس کی وجہ سے وہ کافی بیمار بھی ہوئی ہیں, ان کو بخار وغیرہ بھی چڑھا ہے. وہ یہ کلیم کر رہی ہیں مریم وٹو صاحبہ کہ ان کا تقریباً 15 کلو وزن جو ہے وہ بشرا بی بی کا کم ہو گیا ہے. میں دوبارہ وہی بات کر رہا ہوں, یہ ان کے کلیمز ہیں, میرے پاس اس کو کنفرم کرنے کا کوئی سورس نہیں ہے کیونکہ ظاہری بات ہے جو جرنلسٹ ہیں ان کا ایکسیس نہیں دیا گیا. ایون دو آج کے حوالے سے جو لسٹ آئی ہوئی ہے عمران خان صاحب سے ملاقاتیوں کے حوالے سے اس میں 2 جرنلسٹ کے بھی نام ہیں, لیکن پہلے بھی جو جرنلسٹ کے نام آئے تھے ان کو ملنے نہیں دیا گیا تھا. موسٹ پرابلی شاید یہ 2 جرنلسٹ بھی جو ہیں آج ان کا بھی فیٹ یہی ہوگا کہ ان کو جو ہے ملنے نہیں دیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ مریم وٹو صاحبہ نے کہا کہ جی عمران خان صاحب اور بشرا بی بی جو ہیں ان کو بالکل قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے, کوئی کتابیں نہیں ہیں, ٹی وی نہیں ہے, نیوز پیپر نہیں ہے, کسی سے بات چیت کرنے کی اجازت نہیں ہے. اور انہوں نے کہا کہ بشرا بی بی کو جو کھانا دیا جاتا ہے اس میں مرچیں بہت زیادہ ہوتی ہیں اور کبھی کبھار تو وہ باسی کھانا ہوتا ہے. تو یہ انہوں نے کہا جو ان کو پانی دیا جاتا ہے وضو کرنے کے لیے یا نہانے کے لیے وہ بھی گندا ہوتا ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ کبھی کبھار اس کے اندر مٹی ہوتی ہے, کیچڑ ہوتا ہے اور گریس بھی ہوتی ہے. یہ سارا کچھ مریم وٹو صاحبہ نے یہ سارا کچھ کلیم کیا ہے. آبویسلی میرے خیال میں جو اڈیالہ جیل کے جیلر ہیں وہ اس کے اوپر سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل جو ہیں وہ اس کے اوپر بہتر کامنٹ کر سکتے ہیں کہ آخر یہ سب کچھ صحیح ہے یا نہیں ہے, لیکن مریم وٹو صاحبہ کی جانب سے یہ انفارمیشن جو ہے وہ شیئر کی گئی ہے. عمران خان صاحب نے ٹویٹ کیا کل, انہوں نے کہا جی میرا اپنی پوری قوم اپنے کارکنان اور پارٹی قیادت کو پیغام ہے. آئی ایم سوری میں نے کہا عمران خان صاحب نے ٹویٹ کیا, عمران خان صاحب نے ٹویٹ نہیں کیا, عمران خان صاحب کے اکاؤنٹ سے ٹویٹ ہوا, یہ دونوں میں فرق ہے. اور اب میں ماضی کے اندر تو میں بھی یہی بولتا رہا ہوں جی عمران خان صاحب نے ٹویٹ کیا, عمران خان صاحب نے ٹویٹ نہیں کیا, عمران خان صاحب کے ٹویٹر اکاؤنٹ نے ٹویٹ کیا. مجھے یہ کہنا بہت ضروری ہے کیونکہ عمران خان صاحب تو ٹویٹر یوز نہیں کر سکتے. تو انہوں نے کہا اس اکاؤنٹ میں لکھا ہوا, میں پھر کہہ رہا ہوں انہوں نے کہا, انہوں نے ان کے اکاؤنٹ پہ لکھا ہوا ہے کہ جی میرا اپنی پوری قوم اپنے کارکنان اور پارٹی قیادت کو پیغام ہے کہ آپ کا کپتان آج بھی سینہ تان کر کھڑا ہے, آپ نے گھبرانا نہیں ہے. پارٹی کے رہنما اور کارکنان کو 5 اگست کے بعد 14 اگست کو بھی ملک بھر میں نکل کر خراج تحسین پیش کرتا ہوں. کہاں نکلے, کتنے کو نکلے, خیر دیٹ از ڈیبیٹیبل. اور اکاؤنٹ میں لکھا ہوا ہے جی میں خود اس جیل کی کال کوٹری میں قید رہ کر بھی اپنی قوم کی حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہا ہوں اور جب تک اپنی قوم کو غلامی کی زنجیروں سے آزاد نہیں کروا لیتا اس طرح ڈٹ کے کھڑا رہوں گا. مجھ پر ایک بار پھر مکمل طور پر قید تنہائی نافذ کر دی گئی ہے. اہل خانہ اور وکلاء سے بھی ملاقات بند کروا دی گئی ہے جبکہ بیرونی دنیا اور حالات حاضرہ سے بے خبر رکھنے کے لیے ہر ذریعہ معلومات چاہے وہ ٹی وی ہو یا اخبار مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے. یہی غیر انسانی سلوک بشرا بی بی کے ساتھ بھی روا رکھا جا رہا ہے. تو مریم وٹو صاحبہ جو کہہ رہی تھی وہی چیز جو ہے تقریباً عمران خان صاحب کے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر بھی لکھی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے کل جناب قومی اسمبلی کے لیے محمود خان اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ نامزد کر دیا ہے. محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں اس کے حوالے سے مطلب اس نامینیشن کے حوالے سے سوشل میڈیا کے اوپر عمران خان صاحب کی یہ والی تصویر جو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں اس کو ان کے مخالفین بہت زیادہ سرکولیٹ کر رہے ہیں کہ ایک زمانے میں جب 2014 کا دھرنا دینے کے لیے عمران خان صاحب اسلام آباد گئے تھے تو وہیں پہ انہی محمود خان اچکزئی صاحب کا انہوں نے مذاق اڑایا تھا اور ان کی طرح ہی چادر سر کے اوپر اوڑھ کے جو ہے ان کا بہت مذاق اڑایا تھا. تو وقت نے کیسی کروٹ بدلی ہے کہ آج وہی عمران خان صاحب جو ہیں محمود خان اچکزئی صاحب کو اپنا اپوزیشن لیڈر مطلب نامینیٹ کر رہے ہیں.
بہت سے لوگ جو ہے اس کے اوپر کامنٹ کر رہے تھے کہ اسی لیے کہتے ہیں کہ سیاست کے اندر جو ہے وہ کبھی کسی کے خلاف اتنا آگے نہیں چلے جانا چاہیے کہ کبھی آپ کو جب یو ٹرن لینا پڑ جائے تو امبیرسمنٹ ہو اس کے اوپر. لیکن ٹھیک ہے, عمران خان صاحب نے, محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں ایک سینئر پولیٹیشین ہے, تجربہ کار پولیٹیشین ہے, مطلب جہاں دیدہ پولیٹیشین ہے, اور میاں صاحب کے جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو یہ میاں صاحب کے کافی قریبی تھے, لیکن اس کے بعد آبویسلی اب جو ہے دوبارہ وہ اپوزیشن کا ہی کردار ادا کر رہے ہیں. محمود خان اچکزئی صاحب کے جب مجھے پتہ لگا کہ ان کو اپوزیشن لیڈر کے طور پہ نامزد کیا گیا ہے عمران خان صاحب کی جانب سے, تو سب سے پہلا سوال میرے ذہن میں یہ آیا کہ اپوزیشن لیڈر کا اور اسپیکر نیشنل اسمبلی کا اب رشتہ کیسا چلے گا, کیونکہ ظاہری بات ہے جو اسپیکر ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اپوزیشن لیڈر کو یا جو قائد ایوان ہوتے ہیں ان کے ساتھ بڑا ایک کارڈیل ریلیشن شپ جو رہتا ہے, میٹنگس وغیرہ بھی ہوتی رہتی ہیں, گاہے بگاہے ملتے ہیں. تو محمود خان اچکزئی صاحب اور سردار ریاض صادق صاحب کا جو ہے بڑا پرانا آپس میں مسئلہ ایک چل رہا ہے, اور اکثر اوقات محمود اچکزئی صاحب جو ہیں وہ سردار ریاض صادق صاحب کو میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ڈائریکٹلی بہت کچھ بول دیتے ہیں. تو اب وہ خود اپوزیشن لیڈر جب بن رہے ہیں تو ان کا تو ڈائریکٹ تعلق ہی جو ہے وہ ایک قسم کا اسپیکر نیشنل اسمبلی سے بن جائے گا. سو آئی تھنک اٹس گوئنگ ٹو بی اے ویری بمپی روڈ انلیس اور انٹل دونوں جو ہیں وہ اپنے معاملات کو ریزالو کر لیں. اس کے ساتھ ساتھ اعظم خان سواتی صاحب کو جو ہے وہ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر جو ہے ان کو نامزد کیا گیا. اب ذہن میں رکھیے گا کہ اعظم خان سواتی صاحب جو ہیں وہ ایک ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے پچھلے چند مہینوں کے اندر جب میڈیا سے گفتگو کی تو ہی واز ویری ویری آپٹمسٹک اباؤٹ دس تھنگ. وہ بڑے مطلب امید سے تھے اس بات پہ کہ انشاءاللہ جلد جو ہے وہ کوئی ڈیل ہو جائے گی عمران خان صاحب کی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کوئی معاملات جو ہے وہ طے پا جائیں گے. تو ایسی شخصیت کو, لیکن دوسری جگہ محمود خان اچکزئی صاحب جو ہے وہ بڑی ایک ہارڈ کور لائن لیتے ہیں. تو دونوں افراد میں جو ہے وہ کافی حد تک فرق ہے اپنے سیاسی بیانیہ کے حوالے سے. دیکھیں اب یہ معاملہ جو ہے وہ آگے کس طرح چلتا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے تصدیق کی ہے کہ عمران خان نے عمر ایوب کی جگہ قومی اسمبلی میں محمود اچکزئی اور شبلی فراز کی جگہ اعظم سواتی کو جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر نامزد کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ خان صاحب نے ضمنی انتخابات میں حصہ لینے کا فیصلہ پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی کی ضوابطیت پر چھوڑ دیا ہے. سیاسی کمیٹی اجلاس آج ہوگا, تو اس میں کافی حد تک یہ فائنل ہو ہی گیا. آپ سمجھیے کہ وہ ضمنی انتخابات میں حصہ لیں گے. اور میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ میری اطلاعات کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کی جو سیاسی کمیٹی ہے وہ انکلائنڈ ہے اس طرف کہ ضمنی الیکشنز میں ہمیں حصہ لینا چاہیے. اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں کی سیٹیں خالی ہوئی ہیں نا, جو ضمنی انتخابات جو نااہل ہوئے پی ٹی آئی کے لوگ اور جن کی جگہ کے اوپر اب ضمنی انتخابات سیٹوں پہ ہو رہا ہے, وہاں کی اپنی فیملیز یہ کنسیڈر کرتی ہیں کہ ان جگہوں کو ہمیں خالی نہیں چھوڑنا چاہیے. مطلب ان کے کسی رشتہ دار کو, بھائی کو, بیگم کو, ہسبینڈ کو یا بیٹے کو, کسی نہ کسی کو نامنیٹ کر کے سیٹ اپنے پاس کیپچر رکھیں. اب اس کا تعلق جو ہے وہ بیسکلی حلقے کی سیاست سے بھی بہت زیادہ ہوتا ہے کہ اگر آپ چھوڑ دیں اسے, وکیٹ کر دیں, آپ کے ہاتھ سے تو گیا سب کچھ, تو آپ کی جگہ پھر دوسرے لوگ جو ہیں وہ حلقے کے اوپر آ کے قبضہ کر لیتے ہیں. قبضہ ان اے سینس کہ پاور ان کے ہاتھ میں آ جاتی ہے, سڑکیں وہ بنا لیتے ہیں, لائٹیں وہ ٹھیک کروا لیتے ہیں, سوئی گیس کے کنیکشن بھی بائی دا وے دوبارہ کھل گئے ہیں. تو سوئی گیس کے جو ہے وہ آپ کو پائپیں بچھا کے دے دیتے ہیں, سیوریج کا نظام ٹھیک کر دیتے ہیں. تو اس کا کرنے کے بجائے کنٹرول اپنے ہاتھ میں ہونا چاہیے. تو اس لیے ان کی اپنی فیملیز بھی ان لوگوں کی جو ہے وہ نہیں چاہتی کہ ان الیکشنز کا بائیکاٹ کیا جائے اور الیکشنز جو ہیں وہ کنٹیسٹ کرنے چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ پچھلے ویلاگ کے اندر ہم نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ بیرسٹر گوہر کی جانب سے کل ایک بیان سامنے آیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی 9 مئی جو ہے وہ ایک 9 مئی غلط تھا اور ہم نے بھی ماضی میں غلطیاں کی ہیں, ہمیں انصاف چاہیے, ہم کوئی فرشتے نہیں ہیں. تو اس کے بعد پورا ایک ان کے اگینسٹ جو ہے وہ ایک بیانیہ بلڈ ہوا سوشل میڈیا کے اوپر. بیرسٹر گوہر پہ بڑی تنقید کی گئی پی ٹی آئی کے لوگوں کی جانب سے. تو اتنی تنقید ہوئی کہ پاکستان تحریک انصاف کو ایکچولی باقاعدہ طور پہ ایک پریس ریلیز جاری کرنی پڑ گئی کل, اور انہوں نے کہا جی پاکستان تحریک انصاف یہ وضاحت کرنا ضروری سمجھتی ہے کہ بیرسٹر گوہر علی خان کے جن بیانات کو میڈیا میں پارٹی کے موقف کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے وہ دراصل حقائق کے برعکس اور توڑ موڑ کر پیش کیے گئے ہیں. پتہ نہیں کیا کس طرح توڑا کس طرح ٹوٹے مجھے نہیں سمجھ آ رہی, کیونکہ اس میں بڑا کلیئر کٹ انہوں نے یہی سب کچھ کہا ہوا تھا جو میڈیا پہ رپورٹ ہوا. انہوں نے کہا یہ بات واضح کی جاتی ہے کہ پارٹی کی جانب سے کسی قسم کا سرکاری بیان یا معذرت نامہ جاری نہیں کیا گیا. تحریک انصاف کا موقف آج بھی وہی ہے جو چیئرمین عمران خان نے ہمیشہ پیش کیا ہے. ہم یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ پارٹی نے کسی قسم کی معذرت کی ہے یا کسی دباؤ کے تحت یہ قدم اٹھایا, یہ سراسر غلط اور گمراہ کن ہے. پاکستان تحریک انصاف نے نہ ایسا کوئی قدم اٹھایا اور نہ ہی ایسا کوئی ارادہ رکھتی ہے. ہم اپنے موقف پر قائم ہے کہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا جس کا مقصد عوام کو گمراہ کرنا اور پارٹی کے خلاف منفی پروپیگنڈا کرنا تھا. پاکستان تحریک انصاف قوم کو یقین دلاتی ہے کہ ہمارا بیانیہ, ہمارا موقف اور ہماری جدوجہد عمران خان کے نظریے اور موقف کے عین مطابق ہے. تو ڈیمیج کنٹرول کرنا پڑا
پاکستان تحریک انصاف کو, ورنہ آپ ایکچولی دے شوڈ ہیو گون اینڈ ایکچولی ٹاک ٹو دیئر اون چیئرمین کہ چیئرمین صاحب آپ کو اپنے بیانات ذرا ناپ تول کے کرنے چاہیے, آپ کے بیانات کی وجہ سے ہمیں اسے کور کرنے کے لیے ہمیں پریس ریلیز جو ہے وہ ہمیں جاری کرنی پڑ گئی. اس کے ساتھ ساتھ جناب بھارت کے حوالے سے ایک خبر ہے, اور وہ یہ ہے کہ پاکستان نے بھارت کے لیے اپنی فضائی حدود کو مزید 1 ماہ کے لیے جو ہے وہ بند کر دیا ہے. بھارتی طیاروں کے لیے, بھارتی فلائٹس کے لیے ان کو 1 ماہ کے لیے مزید بند کر دیا ہے. یہ بیسکلی ایک مہینے کا نو ٹائم جو ہے وہ جاری ہوتا ہے, اور اس کے تحت جو ہے وہ کل دوبارہ ایک نو ٹائم جاری ہوا ہے کہ مزید 1 ماہ کے لیے جو ہے ان فلائٹس کو بند کر دیا گیا ہے. دوسرا جناب انڈیا کی جانب سے جو ہے وہ ایک میزائل ٹیسٹ کیا گیا ہے, اگنی 5. یہ میزائل ٹیسٹ جو ہے ان کی جانب سے کیا گیا ہے اور ٹیسٹ فائر کیا گیا, اور اس کی جو رینج بتائی جا رہی ہے, جو اناؤنس کیا گیا انڈیا کی جانب سے, وہ 5,500 کلومیٹر کا ریڈیس جو ہے بتایا جا رہا ہے. یہ آپ اسکرین کے اوپر جو ہے یہ میپ دیکھ رہے ہیں کہ 5,500 کلومیٹر کا مطلب ہے کہ یہ کہاں تک جو ہے جا سکتا ہے. تو اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ پورا چائنا, پاکستان اور ترکی تک جو ہے وہ اس کی رینج بنتی ہے 5,500 کلومیٹر. تو انڈیا کی جانب سے جو ہے وہ کافی زیادہ ایگریسو اپروچ جو ہے وہ دکھائی جا رہی ہے. نیول ایکسرسائزز, ایئر فورس کی ایکسرسائزز اور بلسٹک میزائلز کی ٹیسٹنگ جو ہے وہ بار بار کی جا رہی ہے, اور ظاہری بات ہے اشارے یہی ہیں کہ جناب ہم جنگ کے لیے ہم تیار ہیں, اور اگلی دفعہ اگر جنگ ہوتی ہے تو ہمارے پاس دیکھیں ہمارے پاس فائر پاور جو ہے وہ کتنی ہے. تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹ تھی. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.